السلام علیکم ناظرین، میرے اس چینل پر روز صحیح بخاری کی حدیث بیان کی جائے گی۔ آج کا موضوع علم کا بیان۔ علم کے بیان کا باب نمبر 1، 2، 3 اور 4، حدیث نمبر 54، 55، 56، 57 بیان کی جائے گی، جس میں بتایا جائے گا علم کی فضیلت کا بیان۔ جو شخص علم کو بیان کرنے میں اپنی آواز بلند کرے، امام کا اپنے ساتھیوں کی علمی آزمائش کے لیے سوال کرنا، حدیث کا خود پڑھنا اور پڑھ کر محدث کو سنانا۔ پوری حدیثیں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں۔ باب نمبر 1، حدیث نمبر 54، علم کی فضیلت کا بیان۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن اس حالت میں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجلس میں لوگوں سے کچھ بیان کر رہے تھے کہ ایک اعرابی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے پوچھا کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کچھ جواب نہ دیا اور اپنی بات بیان کرتے رہے۔ اس پر کچھ لوگوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کا کہنا سن تو لیا، مگر چونکہ اس کی بات آپ کو بری محسوس ہوئی اس لیے آپ نے جواب نہیں دیا۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ بات نہیں ہے بلکہ آپ نے سنا ہی نہیں، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی بات ختم کر چکے تو فرمایا کہاں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد یہ لفظ تھے قیامت کا پوچھنے والا۔ تو سائل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں یہاں ہوں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت امانت ضائع کر دی جائے گی تو قیامت کا انتظار کرنا، سمجھو قیامت آنا ہی چاہتی ہے۔ اس نے پوچھا کہ امانت کا ضائع کرنا کس طرح ہوگا؟ فرمایا جب کام معاملہ نہ قابل نہ اہل کے سپرد کیا جائے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ باب نمبر 2، حدیث نمبر 55، جو شخص علم کو بیان کرنے میں اپنی آواز بلند کرے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک سفر میں جو ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم سے اس حال میں ملے کہ نماز میں ہم نے دیر کر دی تھی اور ہم وضو کر رہے تھے، تو جلدی کی وجہ سے ہم اپنے پیروں پر پانی لگانے لگے کیونکہ دھونے میں دیر ہوتی۔ پس آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بلند آواز سے 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ فرمایا ایڑیوں کو آگ کے عذاب سے خرابی ہونے والی ہے، یعنی خشک رہنے کی صورت میں۔ باب نمبر 3، حدیث نمبر 56، امام کا اپنے ساتھیوں کی علمی آزمائش کے لیے سوال کرنا۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے کہ اس کا پت جڑ نہیں ہوتا اور وہ مسلمان کے مشابہ ہے، تو تم مجھے بتاؤ کہ وہ کون سا درخت ہے؟ تو لوگ جنگلی درختوں کے خیال میں پڑ گئے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، مگر میں کہتے ہوئے شرما گیا۔ بالآخر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ہی ہمیں بتائیے کہ وہ کون سا درخت ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے۔ 4، حدیث نمبر 57، حدیث کا خود پڑھنا اور پڑھ کر محدث کو سنانا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص اونٹ پر سوار آیا
اور اس نے اپنے اونٹ کو مسجد میں لا کر بٹھا کر اس کے پاؤں باندھ دیے۔ پھر اس نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ تم میں سے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کون ہے؟ اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہ کے درمیان تکیہ لگائے بیٹھے تھے، تو ہم لوگوں نے کہا یہ مرد صاف رنگ تکیہ لگائے ہوئے جو بیٹھے ہیں انہی کا نام نامی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پھر اس شخص نے آپ سے کہا کہ اے عبد المطلب کے بیٹے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہو میں سن رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں آپ سے کچھ پوچھنے والا ہوں، اور پوچھنے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر سختی کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے دل میں میرے اوپر ناخوش نہ ہونا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو تیری سمجھ میں آئے پوچھ لے۔ وہ بولا کہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے پروردگار اور آپ سے پہلے لوگوں کے پروردگار کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، سچ بتائیے کہ کیا اللہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تمام آدمیوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم ہاں، بے شک مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، سچ بتائیے کیا دن رات میں 5 نمازوں کے پڑھنے کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم ہاں۔ پھر اس نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، سچ بتائیے کیا اس مہینے یعنی رمضان کے روزے رکھنے کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم ہاں۔ پھر اس نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، سچ بتائیے کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ یہ صدقہ ہمارے مالداروں سے لیں اور اسے ہمارے مستحقین پر تقسیم کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم ہاں۔ اس کے بعد وہ شخص کہنے لگا کہ میں اس شریعت پر ایمان لایا جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لائے ہیں، اور میں اپنی قوم کے ان لوگوں کا جو میرے پیچھے ہیں بھیجا ہوا نمائندہ ہوں، اور میں زمام بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ قبیلہ بنی سعد بن بکر سے تعلق رکھتا ہوں۔ آمین۔ میری آنے والی حدیث میں علم کے بیان کا باب نمبر 5، 6، 7 اور حدیث نمبر 58، 59، 60، 61 اور 62 بیان کی جائے گی، جس میں بتایا جائے گا المناولہ کے بارے میں، اور اہل علم کا علم یا علم کی باتیں لکھ کر شہر والوں کو دے دینا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا کہ بسا اوقات وہ شخص جسے بالواسطہ حدیث پہنچائی جائے براہ راست سننے والے کی بنسبت زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا لوگوں کے وعظ اور علم کے لیے وقت اور موقع کا لحاظ رکھنا، ہر وقت اس طرف مشغول نہ رکھنا تاکہ وہ بیزار نہ ہو جائیں۔ پوری حدیثیں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شکریہ۔